أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى في مقام آخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس گفتگو میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم میں موجود امام نووی رحمہ اللہ نے 40 میں نقل کی ہے، اسی طرح امام ابن رجب نے جامع العلوم میں، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں اسے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی جن کا تعلق اہل شام سے ہے، شامی ہیں اور شام کے شہر دمشق سے ان کا تعلق ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ سند کے لطائف اور محاسن میں سے ایک اہم اور عظیم چیز ہے، انتہائی پختہ سند ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ راویوں کا تعلق اگر ایک ہی شہر سے ہو تو لقاء آسان ہو جاتا ہے، ملاقات آسان ہو جاتی ہے، اور اگر مختلف شہروں سے ہوں، ایک بغداد کا ہو ایک دمشق کا ہو، تو ملاقات اور لقاء مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ عظیم حدیث ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو ادریس خولانی، جب بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عظیم حدیث، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی طلب حدیث کے لیے طلباء تشریف لاتے، سماع کے لیے آتے، تو امام مالک رحمہ اللہ سب سے پہلے غسل کرتے، خوبصورت لباس زیب تن کرتے، معطر ہو کر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے، سنتے، سناتے، احادیث کا درس دیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اسی طرح کا احترام کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کرتا رہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی ان سے سوال کرتا تو یہ کہتے کہ یہ علم کی توقیر اور تکریم اور عزت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی حدیث کا سوال راستے میں کرنے کو ناپسند کیا کرتے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بیمار تھے، سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، حدیث کا ذکر ہوا تو اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب ہے اور احترام ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سامنے بیٹھ کر احادیث کو سنا کرتے، آج ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا وہی ادب ہے، وہی احترام ہے جو اس وقت کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور احادیث کا تھا۔ ایسی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ ہوتے ہیں اور معانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج ہم بھی دیکھیں، ہمیں بھی اسی طرح احادیث کا ادب اور احادیث کا احترام کرنا چاہیے، جسے ہم بھول چکے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کافی عقائد، اعمال، ان ساری کی ساری چیزوں کا خزانہ نظر آتی ہے۔ اور یہ حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یا عبادی کہہ کر، تقریباً یہ حدیث 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور یہ عباد عابد کی جمع ہے، یعنی اس کے اندر غلامی کا تصور، غلامی کا معنی پایا جاتا ہے کہ اے اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک محبت بھرا پیغام ہے، محبت بھرا انداز ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 10 مرتبہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا ہے، یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔